پیپل پارٹی کے ساتھ الیکشن کے میدان میں ایسا ایک مقابلہ کیا ہے، تاریخی مقابلہ کر کے پیپل پارٹی کو شکست دی ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر، کراچی کے معاملے پر ہماری صوبائی قیادت ہمیں جو حکم دے گی، ہر قربانی دینے کے لیے ہم نے ہر بندہ تیار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جانشین شہید اسلام حضرت مولانا ناصر محمود سومرو دامت برکاتہم عالیہ، میں ان کو درخواست کروں گا وہ آپ کے سامنے آج کے اس تاریخی مظاہرے میں بھرپور طریقے سے خطاب کریں گے، پالیسی ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے تکبیر کے نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اٹھا کر ہلا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو، راشد محمود سومرو، ناصر محمود سومرو، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہی کوک دکھی تیر کھا خنجر کھا دکھیا، ہی کوک دکھی تیر کھا خنجر کھا دکھیا، ہی بھوک تھجی ہی رکھا اوتھر کھا دکھیا، وہمن کے مقامن میں سدی پیا مگر جے، ہی قوم اٹھی پئی تپو محشر کھا دکھیا۔ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو، مگر میں رہزنوں کو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرت مند، بہادر اور نڈر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دھوکی سے لے کر سندھ کے پسماندہ ضلع تھرپارکر تک، تھرپارکر سے لے کر حیدرآباد تک اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے آج اس کراچی پریس کلب پر جمعیت علماء اسلام ایک آواز بن چکی ہے، ایک جان بن چکی ہے، ایک طاقت بن چکی ہے، ایک قوت بن چکی ہے کہ کسی بھی سندھ دشمن عناصر کو سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کوئی مائی کا لال کراچی کو سندھ سے الگ نہیں کر سکتا، کراچی کو حیدرآباد سے کرور لاڑ کر سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کراچی کو سندھیوں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو رب محمد کی قسم ان کے ساتھ دمادم قلندر ہوگا۔ مختصر احتجاج ہو رہا ہے، آپ نے ہمارے ملین
کوشش کی, ہم سے ہمارا گھر چھیننے کی کوشش کی, تو پھر پورے سندھ کو کراچی میں جمع کر کے کراچی اپنے گھر کی طاقت اور جنگ کے لیے ہم میدان عمل میں نکلیں گے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جب بھی سنتا ہوں تو یہ بات سنتا ہوں کراچی اور اندرون سے, یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اسلام آباد اور اندرون پاکستان, اسلام آباد اور اندرون پاکستان کی تقسیم کیوں آپ کو برداشت نہیں؟ ہم نے بھی کبھی اس تقسیم کی حمایت نہیں کی. ہم نے اسلام آباد کو کیپٹل سٹی سمجھا ہے, ہم نے اسلام آباد کو وفاق سمجھا ہے, ہم نے اسلام آباد کو پاکستان کا اساس سمجھا ہے. جس طرح اسلام آباد پاکستان ہے, پورے پاکستان کا نمائندہ ہے, جس طرح اسلام آباد پورے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے, اس طرح کراچی پورا سندھ ہے, کراچی پورے سندھ کی وحدت ہے. کسی قیمت پر ہم اسلام آباد اور اندرون پاکستان کا نعرہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کراچی اور اندرون سندھ کا نعرہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اندرون سندھ اور کراچی, یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ یہ تقسیم کس نے کی؟ کیوں لاہور اور اندرون پنجاب کا نعرہ نہیں لگتا؟ کیوں کوئٹہ اور اندرون بلوچستان کا نعرہ نہیں لگتا؟ کیوں پشاور اور اندرون خیبر پختونخوا کا نعرہ نہیں لگتا؟ صرف میرے کراچی پر ہر ایک بار آپ وار کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور بنیاد بناتے ہیں صوبائی حکومت کی کارکردگی کو. تو بتاؤ ذرا 15 سال زرداری لیگ کو سندھ پر کس نے مسلط کیا؟ بتاؤ ذرا سندھ کس نے پیپلز پارٹی کے حوالے کیا؟ بتاؤ ذرا سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی کے حوالے کس نے کی؟ آپ نے ہی ناہلو کے حوالے سندھ کیا تھا. آپ کراچی کا رونا روتے ہو, میں آپ کے ساتھ کراچی کا رونا رو رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ حیدرآباد کا رونا کون روئے گا؟ میرے ساتھ تھر کا رونا کون روئے گا؟ میرے ساتھ سکر اور لاڑکانہ کا رونا کون روئے گا؟ اگر ناہلو کے حوالے آپ نے سندھ کیا تو اب بھگتنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. ایک طرف آپ وفاق میں ناہلو کو بٹھاتے ہیں, سندھ ناہل حکمرانوں کے حوالے, اور وفاق سلیکٹڈ لٹیروں کے حوالے. ہم صرف عمران خان کی جارحیت کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے, ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہاں سندھ کے اندر بدترین حکمرانی کو بھی اپنے سیاسی مخالفت کے ذریعے عوام میں آ کر عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بتاؤ, ایک طرف وفاق میں سلیکٹڈ لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف سندھ میں ناہل حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ملک تباہ ہو رہا ہے, اگر کراچی تباہ ہو رہا ہے, اگر سندھ تباہ ہو رہا ہے, تو پھر ان کی ذمہ داری سلیکٹرز پر عائد ہوتی ہے. آج آپ عوام کا حق عوام کو دے دو, صاف اور شفاف انتخابات کرواؤ, عوام کی حکمرانی عوام کے حوالے کرو. پھر اگر کراچی ترقی نہ کرے تو پھر کور کمیٹی بنانے کی کوششیں کرو, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم کراچی کی ترقی کے خلاف نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں ترقی ہو, لیکن سندھ کا حال آپ کے سامنے. لاڑکانہ کے ہسپتالوں کی دوائیں قبرستانوں سے مل رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب, آپ اپنے حل کے انتخاب کو نہیں بنا سکے, اپنی ماں کے گھر کو نہیں بنا سکے, اپنے نانا کے گھر کو نہیں بنا سکے. آپ ان 15 سالوں میں 12 سالوں میں ناکام ہو چکے ہیں. آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے حکومت سے الگ ہو جائیں. اگر آپ نے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کیا
تو پھر ڈنڈے کے زور پر آج آپ کور کمیٹی میں جا کر بیٹھ گئے ہو، کور کمیٹی کا حصہ بنے ہو، کور کمیٹی میں فریق بنے ہو، کل ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو حیدرآباد سکر اور لاڑکانہ بھی پیش آنا پڑے۔ کل سندھ پیپلز پارٹی نے احتجاج کی، ہائے رے سندھ، ہائے رے سندھ، ہائے رے کراچی کی صدائیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے زبانوں سے سننے میں ملی۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ گھر میں چوری بھی کر لی، ڈاکہ بھی ڈال لیا، اور چوری کرنے کے بعد، ڈاکہ ڈالنے کے بعد چور چور کی آوازیں بھی بلند کر رہے تھے۔ آپ چور ہو، آپ نے سندھ کو توڑا ہے، آپ نے سندھ کو تباہ کیا ہے، آپ نے کراچی کی حق کے حکمرانی اغیار کے ہاتھوں میں دے دی ہے، آپ ناکام ہو چکے ہو۔ اگر آپ نے اقتدار نہیں چھوڑا تو یاد رکھو ہم لاڑکانہ کے قبرستان میں آپ کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ شیم 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 شیم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم سندھ کی تقسیم کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے۔ سندھ کی تقسیم، سندھ کی تقسیم، سندھ کی تقسیم، کراچی سندھ کی شہرک ہے، کراچی سندھ کا ٹوٹ حصہ ہے۔ اگر کسی نے بھی میری سندھ پر، میری شہرک پر چھری پھیرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھو اپنی جان کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہم ہر مزاحمت کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوں گے۔ یہ کراچی وہی ہے جو 70% پورے پاکستان کو پال رہا ہے۔ یہ کراچی وہی ہے جو 90% باقی سندھ کو پال رہا ہے۔ آپ نے کراچی سے ہمدردی نہیں، میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ آپ کراچی کے کھڈے تو دکھاتے ہو، کراچی میں برسات کا پانی تو دکھاتے ہو، کراچی کی گندگی تو دکھاتے ہو، آپ کو لاڑکانہ کی تباہی نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو تھر کے معصوم بچوں کا تڑپنا نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو سکر گھوٹ کی شکار پر دادو خیر پر ناچن جا نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف کراچی سندھ ہے؟ پورے سندھ کو زرداری لیگ نے تباہ کر دیا، پوری سندھ کو زرداری لیگ نے موہنجودڑو میں تبدیل کر دیا ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ووٹ کی حفاظت کی ضرورت ہے، ووٹ کی چوکیداری کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اصل عوام کے نمائندوں کے حوالے اقتدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سلیکشن ہوتی رہی، اگر سلیکٹر آتے رہے، اگر امپائر کی انگلی کام کرتی رہی تو پھر صرف ملک تباہ نہیں ہوگا، کھنڈر نہیں ہوگا، بلکہ آپ ملک کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک توڑنے اور 2 لاکھ کرنے کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ہم کراچی کو بچانے کے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم وفاقی سلیکٹڈ حکمران ٹولے کے خلاف بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم جہاں آج کراچی پریس کلب پر اپنی دھرتی سندھ کے لیے بھی اپنا آواز بلند کر رہے ہیں۔ سندھ اسانجیا، سندھ اسانجیا، کراچی اسانجیا، کراچی اسانجی منبھیا، کراچی اسانجی سسیا، کراچی اسانجی شہرگا، کراچی اسانجی پہچانا۔ جے کرے مجھے کراچی کے سندھ کا لاڑکانہ کا دھار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو اگلو اسٹیپ بلاول ہاؤس ہو دو، اگلو دھرڑو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر آؤ۔ مرسو مرسو کراچی نہ دیسو، مرسو 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 مرسو، سندھ کی تقسیم نامنظور، سندھ کی تقسیم۔ ہمارے وکلاء برادری کے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ اس تحریک میں کوئی قومیت نہیں، اس تحریک میں کوئی رنگ و نسل نہیں، اس تحریک میں کوئی ذات پات نہیں۔ جو کراچی میں رہتا ہے،
جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. ہم سندھ دھرتی کے لیے سندھی ہیں اور سندھی بن کر سندھ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں سامنے پینوفلیکس دیکھ رہا ہوں, کچھ ہمارے احباب مسنگ پرسنز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں. یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو اٹھا کر ماورا قانون ماورا عدالت گم کرنے کا, جمعیت علماء اسلام اس کی شدید مذمت کرتی ہے. مسنگ پرسنز کو فوری رہا کرو. اگر کسی پر کوئی شک ہے, کوئی مجرم ہے, تو اس کو عدالت میں پیش کرو, اس کے خلاف مقدمہ چلاؤ, عدالت کے ذریعے انصاف کرو. لیکن ماورا عدالت مسنگ پرسنز کے اٹھانے پر جمعیت علماء اسلام آواز بلند کرتی ہے. اور میں ان مسنگ پرسنز کے ورثاء کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر قدم پر جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی. میں آخر میں آپ تمام احباب کا, جمعیت علماء اسلام کراچی کا, ہر ایک کارکن کا دل کے عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنی قیادت کے حکم پر آواز بلند کی. اگر دوبارہ کبھی آپ کو بلایا گیا تو تشریف لائیں گے, سندھ کی حفاظت کے لیے نکلیں گے. اگر پاور ہاؤس جانا پڑا تو چلیں گے, اگر سی ایم ہاؤس جانا پڑا تو چلیں گے, اگر اسلام آباد جانا پڑا تو چلیں گے. انشاءاللہ سندھ کی وحدت پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. میں جناب فیض سمو صاحب کی قیادت میں سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء کے ایک بڑے وفد کی اس یہاں آمد کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تحریک ہم سب کی ہے, اس میں تاجر بھی آئیں گے, اس میں وکلاء بھی آئیں گے. ہم سب حضرات آپ سب کو ہم سننا بھی چاہتے تھے, لیکن آپ اس وقت آئے جب ہمارا پروگرام ختم ہو چکا ہے. بہرحال ہم آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. انشاءاللہ آپ سے رابطے بھی رہیں گے, آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ آپ کی شرکت بھی ہوگی, آپ کو ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور میں مولانا عبدالکریم عابد صاحب جو ہمارے سندھ کے نائب امیر ہیں,